Hello dear students, welcome to my channel. Today we can discuss about concept of state in Islamic polity or what is the political system in Islam. What are the fundamental of Islamic state has? First of all we discuss about polity. What is polity? Polity is a form of government which is placed higher than democracy in status. It is a better form of government than democracy. اگر آپ نے ارسطوٹل کی کلاس پڑھی ہوں یا کلاسیفیکیشن آف گورنمنٹس پڑھی ہوں تو اس میں ارسطوٹل پولیٹی کو سب سے بیٹر فارم آف گورنمنٹ قرار دیتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے ڈیموکریسی از دا رول آف میجورٹی وائل دا پولیٹی از اے فارم آف گورنمنٹ ان وچ دا سپریم پاور از ویسٹڈ ان دا ہینڈ آف میس آف پیپل اینڈ یوزڈ بائی دیم فار کامن گڈس۔ یہ تو ارسطوٹل کا کانسیپٹ آف پولیٹی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اسلامک پولیٹی یا اسلام کا کانسیپٹ آف پولیٹکس کیا ہے۔ اسلام بھی پولیٹی فارم آف گورنمنٹ یعنی فارم آف گورنمنٹ میں پولیٹی کو سپورٹ کرتا ہے۔ اگر ہم اسلامک اسٹیٹ کے کانسیپٹ کو دیکھیں تو وہ جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تھی، اس کے بعد پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسٹیٹ اسٹیبلش کی تھی آفٹر فتح مکہ، جس کو اسٹیٹ آف مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسٹیٹ آف مدینہ اسلام کی فرسٹ اسٹیٹ تھی جو اسلامک پرنسپل یعنی جو ڈیوائنلی پرنسپل قرآن اور سنہ کے ہیں اس پر اس کا نظام چلتا تھا۔ تو سب سے پہلے اگر ہم اسلامک پولیٹی کی بات کریں تو اسلامک پولیٹی قرآن میں جو پرنسپل اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کر کے دکھایا ہے اس سے اسٹیٹ کے پرنسپلز کو ڈیفائن کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ڈیوائن ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہوگی یعنی ساورینٹی اللہ کے پاس ہوگی اور وہاں کے لوگ نمائندہ اپنا لیڈر الیکٹ کریں گے، لیکن اس کے پاس پار لمیٹڈ ہوں گی، لمیٹڈ اس سینس میں ہوں گی کہ قرآن میں حدود جو ایکسپلین کر دی گئی وہ امینڈمنٹ نہیں کر سکتا بلکہ بہو اس کو نافذ اسی طرح سے کرے گا۔ دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے، بعض لوگوں کے خیال میں اسلامک تھیوکریٹک گورنمنٹ کا کانسیپٹ دیتے، اسلام تھیوکریٹک گورنمنٹ کا کانسیپٹ بالکل بھی نہیں دیتا، نہ ہی ٹیمپورل اسٹیٹ کا دیتے، بلکہ اسلام ڈیموکریٹک گورنمنٹ کا اور پولیٹی کا کانسیپٹ دیتا ہے۔ اسلامی گورنمنٹ تھیوکریسی اس لحاظ سے نہیں ہے کیونکہ کنگ کو اتنا اختیار ہی نہیں ہے، اس کے پاس لمیٹڈ پاور ہے، وہ تو سپریم گاڈ کی جو کمانڈ قرآن اور سنہ میں ایکسپلین کی گئی ہے اس کو امپلیمنٹ کرے گا ہو بہو، اور رولر اسلامک اسٹیٹ میں مولانا مودودی کے مطابق الیکٹ ہونا چاہیے۔ جو پرانے وقتوں میں خلافت کا کنسیپٹ تھا، اگر رولر الیکٹ نہیں ہے یعنی شورا سے الیکٹ نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ اتھارٹی کے ذریعے پاور کے ذریعے آ کے بیٹھے تو اس کی جو گورنمنٹ ہے وہ لیجیٹیمیٹ نہیں ہوگی اسلامک پولیٹی کے مطابق، اور وہ کنسیڈر نہیں کیا جائے گا ایک اسلامک اسٹیٹ کا رولر۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلامک اسٹیٹ جو ہوگی وہ سب سے پہلے بیس آن قرآنک پرنسپل ہوگی جو ڈیوائن یعنی گاڈ کی طرف سے ہے، تھیوکریٹک بھی نہیں ہوگی، ٹیمپورل اسٹیٹ بھی نہیں ہوگی، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہوگا کہ اللہ کی ساورینٹی یعنی ساورینٹی آف گاڈ کو اسٹیبلش کرنا، جس طرح قرآن پاک میں آیات بھی اس بارے میں آ جاتی ہیں۔ ٹو فلفل دا ایسپیریشن آف انڈیویجول، زیادہ سے زیادہ ایسپیریشن انڈیویجول کی لبرٹی کو پروٹیکشن کرنا، سوشل جسٹس کو اسٹیبلش کرنا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایکومولیشن آف ویلتھ فیو ہینڈز میں، کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں دولت اور باقی سارے کے سارے بھوکے رہ رہے ہوں۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ جسٹس، انصاف کا حکم دیتے ہیں، وہ اکنامک جسٹس ہو، سوشل جسٹس ہو، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، اور رائٹ آف انڈیویجولز ہونے چاہیے، انڈیویجول کی لبرٹی ہونی چاہیے۔ جس طرح اللہ پاک قرآن پاک میں سورہ حدید آیت نمبر 25 میں کہتے ہیں وی ہیو آلریڈی سینٹ آور میسنجر ود کلیئر ایویڈنس اینڈ سینٹ ڈاؤن with them the scripture and the balance that the people may maintain their affairs in justice, and we sent down iron wherein is a great military might and benefit for the people take, and so that Allah may make evident those who support him and his messenger, and indeed Allah is powerful and exalted in rights۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں بھی یہ چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ اللہ پاک ڈائریکٹلی حکم دیتے ہیں کہ ہم نے اس لیے پیغمبر بھیجے وہ سوشل جسٹس قائم کر سکیں۔ تو اس سے ہمیں یہ ثابت ہوا کہ اسلامک جو پرنسپل ہیں وہ زیادہ جسٹس پہ فوکس کرتے ہیں، اور اسلامک پولیٹیکل سسٹم جسٹس پر بیس کرتے ہیں، نہ کہ میٹیریل پہ مارکسسٹ کی طرح یا کیپیٹلسٹ کی طرح۔ اس کے بعد اگر ہم اس کے کریکٹرسٹکس اسلامک اسٹیٹ کے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ساورینٹی آف اللہ۔ جہاں پہ اسلامک اسٹیٹ ہوگی وہاں پہ یورپ ویسٹ کی طرح پاپولر ساورینٹی، پارلیمنٹری ساورینٹی نہیں ہوگی، بلکہ ساورینٹی آف اللہ آلمائٹی ہوگی، یعنی کہ ساری کی ساری ساورینٹی اللہ سے بلانگ کرے گی، اور جو نمائندہ ہوگا، جو خلیفہ ہوگا، جو وائس کرنٹ ہوگا، وہ
ڈائریکٹلی ریپریزنٹیٹیو آف پیپل ہوگا، یعنی وہ لوگوں سے الیکٹ ہوگا، ڈیموکریسی ہوگی. ہمیں اسلامک اسٹیٹ میں ڈیموکریسی دیکھنے کو ملے گی، نہ کہ آٹوکریسی یا ٹائرینی دیکھنے کو ملے گی. لیکن وہ بالکل ساورن نہیں ہوگا، وہ پارلیمنٹری ساورینٹی نہیں ہوگی بلکہ ساورینٹی آف اللہ ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نمائندہ بیٹھا ہوگا وہ اللہ کے جو حکم قرآن اور سنہ میں دیے گئے ہیں اس کو ہو بخو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرے گا، اور اس کے پاس لمیٹڈ ساورینٹی ہوگی. وہ کوئی امینڈمنٹ نہیں کر سکتا قرآنک پرنسپلز میں یا سنہ پرنسپلز میں. وہ حدود میں کوئی بھی امینڈمنٹ نہیں کر سکتا. اگر تعزیرات یا آرڈیننس وہ اپنا لانا چاہے جو اسلام سے ٹکراؤ نہ رکھتا ہو تو وہ لا سکتا ہے. جس طرح قرآن میں اللہ کہتے ہیں The authority rests with none but Allah. He commands you not to surrender to anyone except Him. This is the right way. یعنی کہ ساری کی ساری طاقت جو ہے حکومت اللہ کے پاس ہے. وہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کے آگے نہ جھکو، اس کے علاوہ کسی کے آگے نہ سر تسلیم خم کرو. یہی درست طریقہ ہے. جس طرح قرآن میں ساورینٹی کے متعلق آیات کریمہ ہیں، سورہ الاعراف آیہ نمبر 203. And when you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, do not bring them a sign, they say, why have you not contrived it? Say, I only follow what is revealed to me from my Lord. This Quran is enlightenment from your Lord and the guidance and mercy for a people who I believe. تو قرآن میں ساورینٹی کے متعلق سورہ اعراف میں یہ آیہ کریمہ بیان کی گئی ہیں. اگر ہم سیکنڈ فیوچر دیکھتے ہیں اسلامک اسٹیٹ کا، تو ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہوگا وہ سب سے پہلے ہیڈ آف اسٹیٹ اسلامک ریاست میں، اسلامک اسٹیٹ میں اس کا مسلم ہونا، بلیور ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر وہ نان مسلم ہے تو وہ اسلامی ریاست کا ہیڈ آف اسٹیٹ نہیں بن سکتا. البتہ وزیر اور مختلف عہدوں پہ آ سکتے ہیں لیکن ہیڈ آف اسٹیٹ نہیں بن سکتا. دوسری اس کے لیے جو شرائط رکھی گئی ہیں، الیکٹڈ بائی کامن پیپلز، وہ عام لوگوں سے الیکٹڈ آنا چاہیے، نہ کہ وہ طاقت کے بلبوتے پر آ کر ریاست پر قبضہ کر لے. وہ اسلامک اسٹیٹ کنسیڈر اس طرح سے نہیں کی جائے گی جب تک ایک شورا کے ذریعے یا ڈائریکٹ ڈیموکریسی یا انڈائریکٹ ڈیموکریسی کے وہ تھرو نہیں آتا. ایبلسٹ ہونا چاہیے، نالجیبل ہونا چاہیے، ویل ورسڈ ان شریع ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے شریعہ کا، قرآن و سنت کا، اور وہ لیڈر نہیں بن سکتا اسلامک پولیٹیکل سسٹم میں. وہ اکاؤنٹیبل اس طرح سے ہوتا ہے، وہ لوگوں کو بھی رسپانسیبل ہوتا ہے اور اللہ کو ڈائریکٹلی بھی وہ رسپانسیبل ہے آن اے ڈے آف اے ججمنٹ. اگر وہ قرآنک پرنسپل کسی بھی حدود کو ڈائریکٹلی طور پہ وائلیٹ کرتا ہے تو وہ اہل نہیں دیتا، وہ نااہل ہو جاتے اپنے آفس سے، یعنی وہ ریمووڈ کیا جا سکتا ہے اگر وہ کسی قرآنک پرنسپل کو وائلیٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ اسلامک اسٹیٹ میں جو فنکشن بتائے گئے ہیں ہیڈ آف اسٹیٹ کے، وہ دو ہیں. سب سے پہلے امر بالمعروف جو اس کا پازیٹیو فنکشن ہے، اور دوسرا نہی عن المنکر. امر بالمعروف ہے چیز ہے اسٹیبلشمنٹ آف پیس اینڈ آرڈر، مینٹیننس آف اے یونٹی امنگ ویریس سیکشن آف پیپل اینڈ پروٹیکشن آف ویک اگینسٹ دا اسٹرانگز. اور اس کے علاوہ جو نہی عن المنکر ہے یعنی برائیوں سے روکنا، اور امر بالمعروف یعنی نیکیوں کا حکم دینا. برائیوں سے وہ کس طرح روکے گا لوگوں کو؟ اماؤنٹ ٹو دا پنشمنٹ آف ایول ڈورز اینڈ ریسٹیٹیوشن آف رائٹس آف انجرڈ ایز گاڈ ڈکلیئرز ان ہولی قرآن. جن کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی ہے ان کو ان کے حقوق دلانا، اور جنہوں نے کسی پر ظلم اور زیادتی کی ہے، کسی کے حقوق کو سلب کیا ہے تو اس کو پنشمنٹ دینا، ایول ڈورز کو بند کرنا. یہ ساری کے سارے فنکشنز ہوں گے ہیڈ آف اسٹیٹ کے. اس کے علاوہ کریکٹرسٹکس آف اسلامک گورنمنٹ میں رسپانسبل گورنمنٹ ہوگی اسلامی. وہ اکاؤنٹیبل ہوگی، رسپانسبل ہوگی. کس کس چیز کے لیے؟ سب سے پہلے تو وہ وائس گرینٹ آف اللہ، یعنی اللہ کا خلیفہ ہے، اس کے یہ احکام کو دنیا میں امپلیمنٹ کر رہا ہے. تو سب سے پہلے اگر وہ ان کو وائلیٹ کرے گا یا پروٹیکشن آف رائٹس نہیں کرے گا، اسٹیٹ کو صحیح طرح سے گورن نہیں کرے گا، تو سب سے پہلے تو وہ آن ڈے آف اے ججمنٹ اللہ کے آگے رسپانسبل ہے. دوسرا وہ رسپانسبل ہے وہاں سوسائٹی میں، وہاں پہ جو ماس آف پیپل رہتے ہیں ان کے آگے بھی رسپانسبل ہے. تو اسلام میں جو ہے یوں کہا جاتا ہے، تھیوکریسی کا کنسیپٹ نہیں ہے، بیکاز مذہب کو استعمال کر کے وہ بہت زیادہ طاقت نہیں لیتا بلکہ وہ رسپانسبل ہے لوگوں کے آگے بھی اور اللہ کے آگے بھی رسپانسبل ہے. اور دوسری گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ساری لوگوں کی، اپنے ماس کی لبرٹیز اور پروٹیکشن آف رائٹس کو فیسیلیٹیٹ کرے. جس طرح نان مسلم رہ رہے ہیں تو ان کو ان کے حقوق دلانے میں مدد کرے. اگر ان کے حقوق وائلیٹ کیے جاتے ہیں تو ان لوگوں کو سزا دے جو ان کے حقوق کو وائلیٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد جو اسلام کا سب سے بہترین پرنسپل ہے جس نے آج سے 1400 سال پہلے ایک ڈیموکریٹک نارمز کا کنسیپٹ دیا، وہ شورا کا کنسیپٹ ہے.
جس طرح شورا کہا جاتا ہے ایڈمنسٹریشن از کیریڈ تھرو اے میوچل کنسلٹیشن، یعنی ایک جگہ متعین ہوگی، ایک پارلیمنٹ جس کو مجلس شورا یا ماڈرن ڈیز پارلیمنٹ کہا جاتا ہے یا کیبنٹ پلیس کہا جاتا ہے، وہاں پہ لوگوں کی رائے لی جائے گی اور رائے کے بعد جو ہے اکثریت کو دیکھ کے فیصلہ کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک اوپر جو رولر بیٹھا ہے یا ہیڈ آف اسٹیٹ بیٹھے وہ ڈائریکٹلی ڈکٹیٹرز کی طرح فیصلہ لے لے۔ اگر وہ اس طرح کرے گا، ڈکٹیٹرز کی طرح فیصلہ لے گا، آٹوکریٹس کی طرح لے گا، تو وہ اسلامک اسٹیٹ کنسیڈر نہیں کی جائے گی۔ اگر وہ میوچل کنسلٹیشن سے کوئی بھی ڈیسیژن لیتا ہے تو یہ اسلامک کنسیپٹ میں شورا سمجھا جائے گا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی شورا کے ممبرز ہوں گے ان سب کے پاس لیگل وزڈم یعنی قانون کی سمجھ بوجھ ہونا لازمی ہے۔ ایسا شخص جس کے پاس شریعہ کا کوئی نالج نہیں ہے، اسلامک فقہ کا نالج نہیں ہے، وہ شورا میں ڈائریکٹلی طور پہ نہیں انکلوڈ ہو سکتا، شورا کونسل میں یا شورا کیبنٹ میں انکلوڈ نہیں ہو سکتا، نہ ہی اس کو وہاں کے لیے الیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور شورا میں اسلام میں جو کنسیپٹ شورا کا ہے، تو ویسے تو آج ماڈرن ڈے پارلیمنٹس میں ہم دیکھتے ہیں تو پارلیمنٹ لا بناتا بھی ہے، اس کو امینڈ بھی کرتا ہے، اس کو نل اینڈ وائڈ بھی کرتا ہے، اس کو ختم بھی کر سکتا ہے 2/3 میجورٹی سے۔ لیکن اسلامک کنسیپٹ آف شورا میں یہ بات نہیں ہے، وہ کسی حدود کو یعنی جو ڈائریکٹلی پرنسپل قرآن میں ایکسپلین کیے گئے ہیں ان کو امینڈ نہیں کر سکتے۔ ہاں اس میں اجتہاد کا کنسیپٹ آ جاتا ہے، یعنی کہ اجماع امت آ جاتا ہے کہ وہ ماڈرن فقہ جو ماڈرن ڈیز کو دیکھ کے فقہ اس طرح جو ہے وہ ڈیفائن کریں، ری ڈیفائن کریں، لیکن اس کو وہ امینڈ نہیں کر سکتے۔ ہو بخون پرنسپل کو امپلیمنٹ کرنے کی اسلامک اسٹیٹ میں ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ شورا کی جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ ہیڈ آف اسٹیٹ کو لیگل ایڈوائس دیتے ہیں یا کس طرح ریاست چلانی ہے۔ اگر کسی کے حقوق نہیں مل رہے تو شورا کی یہ ذمہ داری ہے، وہ اس کو ریمائنڈ کرواتے ہیں۔ شورا اسلام میں امپارشل ہونی چاہیے، انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے، ان بائسڈ ہونی چاہیے، وہ اپنی سوچ کے مطابق فقہ کو انٹرپریٹ نہ کریں بلکہ صحیح قرآن و سنت میں جس طرح ایکسپلین کیا گیا ہے اسی طرح انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے علاوہ الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو شورا کے ممبر الیکٹڈ ہونے چاہیے، وہ ڈائریکٹلی اوپر سے تو جس طرح ماڈرن ڈے میں ان کو سلیکٹ تو ہیڈ آف اسٹیٹ کرتا ہے لیکن وہ الیکٹڈ ہوتے ہیں عوام سے، اسی طرح اسلامک اسٹیٹ کا جو کنسیپٹ ہے اس میں بھی شورا کے جو ممبر ہونے چاہیے یا کونسل آف شورا ہونی چاہیے وہ ڈائریکٹلی لوگوں سے، ماس آف پیپل سے الیکٹڈ ہونی چاہیے اور جرنل ول کے مطابق الیکٹڈ ہونی چاہیے۔ اور شورا جو ہے وہ اسلام میں ہیڈ آف اسٹیٹ کو الیکٹ کرتی ہے۔ یہ ہیڈ آف اسٹیٹ ڈائریکٹلی الیکٹ بھی ماس آف پیپل سے ہو سکتے اور شورا سے بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ قرآن میں اور اپنے آپس کے باہمی تعلقات شورا کے ذریعے حل کرو۔ ان قرآن اللہ سیز اینڈ وین یو آر ریزالوڈ آن اے کورس آف ایکشن پلیس یور ٹرسٹ ان اللہ شیورلی اللہ لوز دوز ہو پٹ دیئر ٹرسٹ ان ہم۔ جب تم باہمی فیصلے سے کوئی بات مشترکہ فیصلہ کر لو تو اللہ کے وہ سپرد کر دو، کیونکہ اللہ اپنے ان بندوں سے محبت کرتے ہیں جو اس پہ یقین رکھتے ہیں، جو اس پہ اعتماد رکھتے ہیں۔ یہ سورہ آل عمران جو قرآن کا 3rd سورہ ہے اس کی 150 آیہ میں ایکسپلین کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اسلامک کنسیپٹ اسٹیٹ میں لیجسلیشن کے 3 طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمارے پاس ایک آ جاتے حدود اور دوسرا آ جاتے تعزیرات۔ حدود وہ ہیں جو رولز قرآن میں ڈائریکٹلی طور پہ ایکسپلین کر دیے گئے ہیں، قسم کی بھی جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی۔ ہاں ان کو ماڈرن ٹائمز کے لحاظ سے فقہی جو ہوتے ہیں یا مجتہد ہوتے ہیں وہ انٹرپریٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اگر لیجسلیشن کی بات کی جائے تو اس میں قیاس آ جاتا ہے، اجتہاد آ جاتے ہیں اور اجماع آ جاتا ہے۔ تو قیاس کیا ہے؟ قیاس ایک پروسیس ہے جس میں انڈیویجول اینالوجیکل ڈیڈکشن بائی وچ لا ٹو ٹیکسٹ اینڈ اپلائی ٹو کیسز وچ تھرو ناٹ کنسرنڈ بائی لینگویج آر گورنڈ بائی دا ریزن ٹو دا ٹیکسٹ۔ اگر وہ کوئی بھی بات قرآن میں نہیں ایکسپلین، سنہ میں نہیں ایکسپلین اور اجماع میں نہیں ایکسپلین تو اس پہ آپ قیاس کر سکتے ہیں، اپنی رائے کے مطابق جو ہے اس پہ کام کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا جو آ جاتے ہیں وہ اجتہاد آ جاتے ہیں۔ تو اجتہاد میں بھی ایک انڈیپینڈنٹ لیگل ریزننگ ان سرچ آف اوپینین، کسی بھی مسئلے کو لے کے آپ کی جو ذاتی رائے ہوتی ہے، اگر آپ فقہ کو سمجھتے ہیں تو پھر یہ آپ اپنی ذاتی رائے جو ہے وہ بلڈ کر سکتے ہیں، اگر نہیں آپ کو فقہ کا علم تو آپ اپنی ذاتی رائے سے کوئی کام بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ جو تیسرا لیجسلیشن کا سورس ہے وہ اجماع آ جاتا ہے۔ تو اجماع سے مراد ہے این یونیورسل اینڈ انفالیبل ایگریمنٹ آف مسلم اسکالر آن اینی اسلامک پرنسپل ایٹ دا ٹائم۔ کسی وقت اور ان کی صورتحال کے مطابق، وقت کے جائزے کے مطابق اگر پورے امت کے جو مجتہد ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ایک رائے پہ متفق ہو جاتے ہیں، وہ اجماع کہلاتی ہے۔
اور اس کو ماننا پھر سب کے لیے لازم ہو جاتا ہے اسلامک اسٹیٹ میں. جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مائی پیپل ول نیور ایگری ٹوگیدر آن ایرر، میرے سارے لوگ ایک ساتھ کسی غلطی پہ جمع نہیں ہوں گے. اس کا مطلب کہ اجماع جو ہے وہ ماڈرن ٹائمز میں بھی ایک لیجسلیشن کا سورس کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. اب اس کے بعد جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. جسٹس اینڈ ایکویلٹی. تو اسلام میں جو ریاست ہے کہا جاتا ہے پورے کا پورا اسلام کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ ویسٹ کی طرح یا مارکسسٹ کی طرح میٹیریل پہ بیس نہیں کرتا، وہ سوشل جسٹس اور سوشل آرڈر پہ بیس کرتے. اگر کسی سوسائٹی میں سوشل جسٹس، اکنامک جسٹس اور سوشل آرڈر نہیں ہے تو وہ اسلامک پولیٹیکل سسٹم کے انڈر کنسیڈر اسلامک اسٹیٹ کنسیڈر نہیں کی جا سکتی. تو اسلامک اسٹیٹ مینٹین جسٹس اینڈ ایکویلٹی ایٹ آل کاسٹ. There is no different dealing with high or low, wealthy or poor, landlord or peasant, industrial, white or black, Muslim or non-Muslim, Arab or Ajam, while providing justice. کسی قسم کی کوئی بھی کسی کو فوقیت نہیں دی جائے گی جب انصاف کا معاملہ ہو. جس طرح ہمارے پاس ایک حضرت علی کا کیس آتا ہے کہ امیر المومنین کا کیس ہو جاتا ہے کسی نارمل کامن بندے کے ساتھ، تو اس میں جو قاضی ہوتے ہیں وہ امیر المومنین کے اگینسٹ فیصلہ دے دیتے ہیں، لیکن وہ امیر ہونے کے باوجود، ریاست کے ہیڈ آف اسٹیٹ ہونے کے باوجود بھی اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو اب جسٹس کی رسپانسبل کون ہے؟ اب اسلام میں جسٹس جو سمجھنے والی بات ہے وہ جسٹس کے رسپانسبل ہیڈ آف اسٹیٹ اور قاضی نہیں ہے، بلکہ وہ انٹائر کمیونٹی از ٹو بی ہیلڈ رسپانسبل فار جسٹس. اگر کسی کے ساتھ ناانصافی ہوئی تو پوری کمیونٹی پہ لازم ہے اس کے اگینسٹ کھڑی ہو جائے، اور کسی پر ظلم ہوا ہے تو اس ظلم کا ساتھ نہ دے بلکہ مظلوم کا ساتھ دیں اور اس کو انصاف دلانے میں اس کی مدد کریں. اب جو اسلامک اسٹیٹ میں کورٹ کا عدالت کا جو ہیڈ ہوتے ہیں وہ قاضی القضاء کہلاتے ہیں، اور وہ اپوائنٹ کیے جاتے ہیں بائی دا میوچل کنسلٹیشن آف مجلس شورا، اور اس کو اپوائنٹ کرتا ہے ہیڈ آف اسٹیٹ. اور قاضی جو ہوتا ہے وہ اسلام میں اس کا جو رینک ہوتا ہے وہ خلیفہ سے بھی اوپر کنسیڈر کیا جاتا ہے، کیونکہ اگر خلیفہ بھی کسی وائلیشن میں یا کرمنل ایکٹیویٹیز میں پکڑا جاتا ہے تو وہ کورٹ کے آگے پیش ہوگا اور اس کے ساتھ بھی جسٹس والا معاملہ کیا جائے گا. اس کے بعد اگر ہم قرآن کے حوالے سے، قرآنی آیا کے حوالے سے جسٹس کو دیکھنے کی کوشش کریں تو اللہ پاک قرآن سورہ النساء میں فرماتے ہیں او یو ہو ہیو بلیوڈ ہی persistently standing firm in justice witness for Allah, for parent and relatives whether one is rich or poor, Allah is more worthy of both. So follow not personal inclination lest you not be just, and if you distort your testimony or refuse to give it to then indeed Allah is ever with what you do. تو واضح طور پہ حکم ہے جب اگر فیصلہ تمہارے رشتہ داروں، تمہارے دوستوں، تمہارے والدین کے اگینسٹ بھی آتے ہیں، اگر وہاں پہ امیر اور غریب بھی کوئی ہے تو تم حق کا ساتھ دو اور سچائی کا ساتھ دو اور سچی گواہی کو. سورہ نساء میں ہی ایک اور جگہ آتے ہیں indeed Allah commands you to render trust to whom they are due, and when you judge between people to judge with justice. Excellent is that which Allah instruct you, indeed Allah is ever hearing and seeing. یعنی جب تمہیں کسی بھی لوگوں کے درمیان انصاف کرنے کا کہا جائے تو تم حق کے ساتھ انصاف کرو جس طرح اللہ کا حکم ہے. بے شک اللہ ہر جگہ دیکھتا بھی ہے، سب کچھ دیکھتا بھی ہے اور سب کچھ سنتا بھی ہے. تو قرآن میں واضح طور پہ جو جسٹس پہ بہت زیادہ احکام ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، چونکہ اسلامک اسٹیٹ کی جو بیس ہے وہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں جسٹس ہے. اس کے بعد اگر ہم اسلامک اسٹیٹ کی پاپولیشن کی بات کریں تو کسی بھی دنیا کے ملک میں مختلف کلچرل، مختلف ریلیجن کے لوگ رہتے ہیں. تو اسلامک اگر اسٹیٹ میں دو طرح کے ریلیجن کے لوگ رہتے ہیں، بلیورز ایک کو کہتے ہیں اور دوسرے کو جو نان مسلم ہیں نان بلیورز کہتے ہیں. اب بلیورز جو ہیں وہ ہیڈ آف اسٹیٹ بن سکتے ہیں. پولیٹیکل جو ہائیلی پولیٹیکل رائٹس ہیں وہ صرف بلیور کے پاس ہوں گے اسلامک اسٹیٹ میں. جو نان بلیورز ہوں گے وہ ذمیز کہلائیں گے، جن کو پاس ان کی فل لبرٹی کا حق ہوگا، ان کے پاس سارے کے سارے رائٹس ہوں گے جو بلیورز کے پاس ہوں گے، ایکسیپٹ وہ ہیڈ آف اسٹیٹ نہیں بن سکتے. مسلم اپنی ریاست کی ریگولیشن کے لیے زکوٰۃ پے کریں گے، جبکہ نان بلیورز جزیہ پے کریں گے. اور جزیہ جب وہ پے کریں گے تو اس صورت میں ان کو یہ ایک حق ملے گا کہ ان کو ملٹری سروس سے ایگزمپٹ کیا جائے گا. یعنی اسلام میں جو کنسیپٹ آف جہاد ملتا ہے تو جہاد وہ نہیں کریں گے. ریاست کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ ان کی جان مال عزت سب کا تحفظ ریاست کرے گی، ان کو سارے کے سارے رائٹ ان کے پروٹیکٹ کرے گی. اس کے بعد انڈیویجول لبرٹی کی بات کی جاتی ہے تو
مسلمز کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتے ہیں مسلمز آر فری اونلی اوبے گاڈ، وہ صرف خدا کا ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور وہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ پروٹیکشن آف فنڈامنٹل رائٹس، اب یہ ریاست کی ذمہ داری ہے وہ انڈیویجول لبرٹی میں ایجوکیشن، ہیلتھ، جتنی بھی بیسک سہولیات ہیں آج جو فنڈامنٹل رائٹس کے نام سے پہچانی جاتی ہیں، جسٹس، لائز، پراپرٹی، یہ ساری کی ساری وہ پوری کریں، اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اگر مسلم ہے، نان مسلم ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اس کی لبرٹی کا، اس کے فنڈامنٹل رائٹس کا پورا خیال رکھے۔ اگر ریاست نہیں رکھے گی تو وہ ریاست کی ذمہ داری میں شامل ہوگا اور وہ اپنے رائٹ کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو سکتا ہے ریاست کے اگینسٹ بھی، وہ کسی بھی کورٹ، اسلامک کورٹ میں کسی بھی قاضی کے پاس جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اسلامک اسٹیٹ ایکویلٹی کی بات کرتی ہے۔ اب ایکویلٹی اس سینس میں نہیں ہے کہ سارے کے سارے لوگ پیسے میں ایکول ہوں جس طرح کمیونزم بات کرتے ہیں، نہ ہی کیپیٹلزم کی طرح وہ اسلام کا پولیٹیکل سسٹم ایکومولیشن آف ویلتھ کی پر، بلکہ اسلام کا سسٹم جو ہے وہ سوشل جسٹس، یعنی سب سے پہلے تو رول آف لا، یعنی قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی قاضی ہے، سب کے سب جو ہیں وہ مسلم ہیں، نان مسلم، سارے کے سارے برابر ہوں گے۔ اس کے بعد سب کے پاس سیوکس رائٹ ہوں گے، جو بنیادی رہنے کے، پراپرٹی کے حقوق ہیں، زندگی کا کہ یہ سب کے پاس ہوگا۔ اس کے علاوہ سوشل جسٹس ہوگا، تمام کے تمام لوگوں کی بنیادی زندگی کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کی جائیں گی۔ سوشل جسٹس کہتے ہیں کہ اگر کسی کے ایسا نہیں ہے کہ دولت کچھ ہاتھوں میں ہوگی اور باقی ساری کی ساری سوسائٹی بھوکی رہے گی، بلکہ سوشل جسٹس ہوگا، غریبوں کو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان کی بنیادی ضروریات زندگی پورا کریں گی۔ اس کے بعد اگر ہم اسلامک اسٹیٹ میں اکنامک جسٹس، تو وہاں پہ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہوگی امنگ پیپل، جس طرح آج کل کیپیٹلزم میں کچھ ہاتھوں کے اندر دولت رہتی ہے اور ان کے اندر ہی ایکومولیٹ کرتی رہتی ہے، اسلام ایسا کنسیپٹ نہیں دیتا، بلکہ وہ کہتے ہیں ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ پوری کی پوری سوسائٹی میں ہونی چاہیے۔ اس لیے وہ ریاست کے نظام کو چلانے کے لیے مسلمانوں سے زکوٰۃ اور عشر لے گا اور نان بلیور سے جزیہ کی صورت میں ٹیکس لے گا اور اس کو ان کی ویلفیئر کے لیے کام کرے گا۔ اسلامک اسٹیٹ میں ہے کہ منیمم ٹیکسیشن لگائی جائے اپنے سٹیزن پہ تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے جو رائٹس ہیں وہ اس کو انجوائے کر سکیں، اور زیادہ سے زیادہ ان کو فیسلٹیز فراہم کی جائیں، زیادہ سے زیادہ ان کی اگر وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ان کی ریلیجیس جو مقامات ہیں ان کی حفاظت کی جائے، ان کے ریلیجیس سینٹیمنٹ کو ہرٹس نہ کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ اسلامک اسٹیٹ میں جو اکنامک جسٹس کا کنسیپٹ ہے وہ سب، اگر کسی کے پاس روزگار نہیں ہے تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اگر وہ کوئی، دین اٹ از اے رسپانسبلٹی آف اے اسٹیٹ کہ اس کی اکنامک نیڈز کو پورا کیا جائے۔ تو اسٹوڈنٹس ہوپ دیٹ آپ کو اسلامک پولیٹیکل سسٹم اور اسلامک کنسیپٹ آف اسٹیٹ کے بارے میں بڑی ڈیٹیل سے سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مسلم پولیٹیکل فلاسفی کے آنے والے لیکچر آپ تک پہنچ سکیں۔ تھینکس فار واچنگ۔